پیوند کاری نہیں ہو سکتی، دین الہی اس نے ایجاد کیا۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون ہے، 6 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے۔ اس میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ دین کے معاملے میں لین دین نہیں ہو سکتا، بھاؤ تاؤ نہیں ہو سکتا، بھاؤ تاؤ نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے ذرا غور سے کاپی پہ لکھ لیجئے کہ یہ جو لبرلز ہیں اور یہ جو اکبر اعظم کے چیلے ہیں اور بہائیت کے پرچارک ہیں، وہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ذرا بات نوٹ کر لیں کہ اکبر نے ایک دین الہی ایجاد کیا، بغیر شادی کے اس نے جودھا بائی کو رکھ لیا۔ ظاہر ہے کہ جودھا بائی نے اپنا مذہب چینج نہیں کیا، اور یہ دسہرہ مناتا تھا اکبر، دیوالی یہ مناتا تھا، اور سارے ہندوؤں کے اعمال یہ شیوراتری یہ ہوتی تھی، وشنو کی پوجا یہ ہوتی تھی۔ اس نے دربار کے اندر 4-5 چھوٹے چھوٹے چیزیں بنا دی تھی۔ ایک طرح ایک مسجد تھی، وہاں 2-4 لوگ نماز پڑھتے تھے، ایک طرف ایک مندر تھا، وہاں پوجا ہوتی تھی، ایک طرف عیسائیوں کے لیے گرجا بنا دیا تھا، ایک طرف مجوسیوں کے لیے آگ جلتی تھی اور مجوسی آ کر آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ تھا اکبر اعظم، دین الہی اس نے ایجاد کیا۔ السلام علیکم کے بجائے لوگ اللہ اکبر کہتے تھے، اور اللہ سے مراد اکبر ہوتا تھا، اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ تھے حضرت اکبر۔ ان کے والد صاحب بھی ہمہ خانہ آفتاب است، تو ان کے جو دادا تھے وہ کہا کرتے تھے، ان کے دادا یہ کہتے تھے کہ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی ان کے عقائد بڑے عجیب و غریب تھے اور مائل بتشیع تھے، اور یہ صاحب پھر آئے، اور پھر ان کے جو شہزادہ سلیم تھے یہ بھی عیاشی میں مبتلا رہے، اور یہاں بھیمبر ایک جگہ ہے آزاد کشمیر میں، یہاں شراب پی کر گھوڑے سے گر کے یہ مرے۔ تو یہ دین الہی نے پوری جو مغل بیوروکریسی تھی اس کو تباہ و تاراج کر کے رکھ دیا۔ وہ تو حضرت شیخ احمد سرہندی جنہیں مجدد الف ثانی کہتے ہیں، ان کی کوششوں سے یہ پھر دوبارہ مغلوں کے اندر ایک اسلامی ایک جذبہ اور حمیت بیدار ہوئی، اور پھر اورنگزیب عالمگیر جیسا بادشاہ پیدا ہوا۔ اچھا یہ دیکھیے مسلمانوں کے اندر بہت ساری ایسی آوازیں اٹھتی، وہ کہتے ہیں کہ کرسمس کی مبارکباد دو، وہ کہتے ہیں کہ دسہرہ مناؤ، اور ایک ہمارے وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، وہ کہتے تھے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہولی کھیلوں گا۔ اچھا ہولی کا بڑا شوق ہے ان کو، ہولی کا بڑا کتنا مزہ آتا ہے، رنگ ایک دوسرے پہ کھیلنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ تو یہ اب سن لیجئے، مولانا مودودی نے ایک بڑے کام کی بات لکھی ہے، بڑے کام کی بات لکھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بہاءاللہ کا مذہب ہے بہائیت، دراصل یہ اکبر اعظم ہی کی بازگشت ہے، یعنی 200-300 سال کے بعد، یعنی اس نے بہاءاللہ نے بالکل وہی کام کیا جو اکبر اعظم کیا کرتا تھا یا کرنا چاہتا تھا، اور وہ بھی یعنی اہل تشیع میں سے پھر مہدویت اور خدائی کا دعویٰ اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ مذاہب کو ملایا جائے، وحدت ادیان، تمام مذاہب کو ملا کر ایک ملغوبہ بنایا جائے، اور اس طرح حکومت کی جائے۔ حکومت کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو؟ سب کو خوش کرو، سب کو خوش کرو، ہندوؤں کو خوش کرو، عیسائیوں کو خوش کرو، مجوسیوں کو خوش کرو، امریکہ کو خوش کرو، سب کو خوش کرو۔ یعنی یہ اس کا جواب یہاں پر دیا گیا ہے۔ اور یہ قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، کہنے لگے ایسا کرتے ہیں 1 سال ہم اللہ کی، آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیجیے۔ دیکھیے اگر آپ مودی کے سامنے
یہ فارمولہ پیش کریں، اگر مودی کے سامنے یہ فارمولہ پیش کریں نا کہ ہم برہما اور شیوا کی ہم ایک پوجا کرتے ہیں، آپ لوگ رمضان منائیے، بقرعید منائیے، سیرت النبی بنائیے، اور سنیے آپ میلاد النبی ہمارے ساتھ منائیے، ہم رام جینتی منائیں گے، رام کی پیدائش کا دن ہم منائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منا لیجیے۔ ہندوؤں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ ان سے ہندوؤں سے یہ کہیں کہ آپ کے پہلے 8-9 اوتار ہوتے تھے، آپ نے بدھا کو 10ویں اوتار کی حیثیت سے تسلیم کر لی، تو آپ 11ویں اوتار کی حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیجئے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ تو یہاں سورۃ الکافرون کو سمجھ لیجئے، یہاں صاف بتایا جا رہا ہے کہ دین اسلام میں پیوند کاری نہیں ہو سکتی، دین لین نہیں ہو سکتا، بھاؤ تاؤ نہیں ہو سکتا یہاں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ سمجھیے، پس منظر میں نے تفصیل سے بتا دیا۔ قل یا ایھا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، قل کا مطلب ہے اعلان کر دیجئے، کھل کے بتا دیجئے، اے کافرو، اے انکار کرنے والو، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا یا نہیں کرتا جس کی تم لوگ عبادت کر رہے ہو۔ تو تم جن بتوں کو پوچھ رہے ہو، جن خداؤں کو پوچھ رہے ہو، راما اور کرشنا اور بدھا اور عیسیٰ اور مریم، ان کی میں عبادت نہیں کر سکتا۔ لا اعبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم لوگ عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میں تو ایک اللہ کی کرتا ہوں۔ تو تمہارا موقف الگ ہے، ہمارا موقف الگ ہے۔ یہی بات وہاں سورہ حج میں کیا کہی گئی؟ ہذانی قسمان، یہ دو مختلف فریق، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان خداؤں کی جس کی تم نے عبادت کی، ما عبدتم، جس کی تم لوگوں نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد۔ دیکھیے یہاں تیسری آیت اور 5ویں آیت بالکل ایک جیسی ہے، ایک ہی آیت ہے نا، اس کو دہرایا گیا۔ تو ہمارے استاد مولانا عبد القدیر صاحب اصلاحی یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا کرو کہ تیسری آیت کا ترجمہ حال میں کرو اور 5ویں آیت کا ترجمہ مستقبل میں کرو، فعل مضارع ہے، یعنی ولا انتم عابدون ما اعبد، تیسری آیت کا ترجمہ کرو کہ نہ تو تم لوگ عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور 5ویں آیت کا ترجمہ کرو کہ نہ تو تم عبادت کرنے والے ہو اس اللہ کی جس کی میں عبادت کروں گا، مستقبل میں کرو۔ لکم دینکم، تم لوگوں کے لیے تمہارا دین، ولی دینی تھا اصل میں یہ، تو کافرون سے ملانے کے لیے دین کر دیے، دینی میں سے، یعنی آپ لوگوں کا دین آپ کو مبارک، میرا دین مجھے، یعنی بھاؤ تاؤ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں مسلمان، آپ لوگ کرسمس نہیں بنا سکتے، دشہرا نہیں بنا سکتے، دیوالی نہیں بنا سکتے، آپ یہ ہولی نہیں کھیل سکتے، آپ لوگ یہ جو کرسمس کیک نہیں کاٹ سکتے، ان کی عبادتیں نہیں کر سکتے، ان کو مبارکباد نہیں دے سکتے۔ آپ کہ کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ برتھ ڈے کی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مبارکباد دیتے ہیں، چلو خدا کا بیٹا پیدا ہو گیا، یہ مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے، دیکھیے، آپ ان کی خدمت کیجئے، ان کی مدد کیجئے، ان کو اپنے برابر سمجھیے، ان کو حقیر نہ سمجھیے، ان کو انسان سمجھیے، لیکن بتائیے کہ یہ ہمارا دین ہے۔ اس پر دین کے بارے میں، توحید کے بارے میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اکبر اعظم بننے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بہاءاللہ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیے عملی طور پر کوئی بدعت اختیار نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ وحدت ادیان کی جو بات ہوتی ہے، وحدت ادیان کی، تو یہ ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا قرآن میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف
اسلام.